الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو دنیا کے حالات تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس کو دور جاہلی کہتے ہیں۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا مسئلہ تھا۔ ہر طاقتور کمزور کو دباتا تھا۔ غلاموں کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کی جاتی تھی۔ جانوروں جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح سے شراب نوشی، جوا بازی، ایسی بہت سی بری عادتیں تھیں جو ان میں پائی جاتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی ماحول میں بھیجا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو جو لوگ خود راستے پہ نہیں تھے دوسروں کے رہبر بن گئے، دوسروں کو سیدھے راستے پہ لانے والے بن گئے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں غلاموں کے بھی حقوق بتائے گئے، عورتوں کو بھی حقوق بتائے گئے، عورتوں کے بھی حقوق بتائے گئے، ان کا مقام و مرتبہ بھی بتایا گیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی تلقین کی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہترین تعلیمات کے ذریعے سے ایک عجیب انقلاب پوری دنیا میں برپا ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت نے کچھ ایسے حالات بنائے اور کچھ ایسے واقعات رونما کروائے جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی عظمت اور ان کے خاندان کا احترام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس خاندان میں بھیجا وہ خاندان سارے خاندانوں میں سب سے زیادہ معزز، مشرف اور سب سے زیادہ پاکیزہ خاندان تھا۔ سب سے زیادہ پاکیزہ خاندان تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ معزز۔ آپ کے سلسلے نسب میں جتنے آبا و اجداد ہیں، جتنے امہات اور جداد ہیں، سب کے سب پاک دامن ہیں، سب کے سب پاکیزہ زندگی گزارنے والے اور سب کے سب معزز اور مشرف ہیں۔ قیصر روم کے دربار میں قیصر روم نے ابو سفیان کو طلب کیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات اس کو لینا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ عرب کے رہنے والے کچھ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس نے بلایا، ابو سفیان قیصر روم کے دربار میں آئے تو قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے؟ سب سے پہلے جو اس نے سوال کیا وہ یہ سوال کیا کہ ان کا خاندان کیسا ہے۔ تو ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے کے باوجود انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ یہ جواب دیا تھا کہ ان کا خاندان ہم سب کے خاندانوں سے بہتر ہے اور سب سے اچھے خاندان کے وہ ہیں، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ شریف خاندان کے وہ ہیں۔ یہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں دشمن ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ کا جو خاندان تھا سب سے زیادہ معزز تھا اور سب سے زیادہ مکرم تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگائی گئی، اس موقع پہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ جب تم لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی کی بیوی ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کی بیوی فاجرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کی بیوی تو پاک دامن ہوگی، نبی کی بیوی تو پاکیزہ ہوگی، تم کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ پاکیزہ ہوتی ہیں، انبیاء کرام کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ پاک دامن ہوتی ہیں۔ جب انبیاء کرام کی بیویاں پاکیزہ اور پاک دامن ہوتی ہیں تو ان کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ تو ان سے زیادہ پاکیزہ اور ان سے زیادہ شریف اور ان سے زیادہ معزز ہوتی ہیں۔ تو انبیاء کرام کا جو نسب ہوتا ہے، ان کا اپنا جو خاندان ہوتا ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزہ خاندانوں میں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاندان میں بھیجا گیا وہ سب سے زیادہ معزز اور شریف اور پاک دامن خاندان تھا۔ آپ کے پورے خاندان میں جتنے آبا و اجداد ہیں، جتنی مائیں ہیں، ان میں سے کبھی بھی کسی نے کوئی بدکاری نہیں کی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی کوئی بدکاری نہیں کی۔ تو پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جتنے آبا و اجداد ہیں، جتنی مائیں ہیں، جتنے مرد اور جتنی عورتیں ہیں، ان میں سے کسی نے کبھی کوئی بدکاری نہیں کی۔ تو یہ پاکیزہ اور شریف خاندان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بلکہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہی پاکیزہ خاندانوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نبی اپنی قوم کے درمیان آ کر نبوت کا اعلان کرتے تھے تو وہ لوگ کسی نبی کے، کسی قوم نے کسی بھی نبی کے خاندان پہ، ان کے نسب پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی سوائے یہودیوں کے۔ اللہ ان پر لعنت بھیجے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان پہ لعنت بھی بھیجی ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مریم جیسی پاکیزہ، مریم جیسی شریف اور پاک دامن خاتون پہ تہمت لگائی یہودیوں نے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے گئے ہیں سب پاکیزہ خاندانوں میں بھیجے گئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، آپ کو جو بھیجا گیا ہے، بہت ہی پاکیزہ اور شریف اور پاک دامن خاندان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کچھ ایسا ماحول بنایا گیا، کچھ ایسے واقعات اللہ رب العزت نے دکھلائے جس سے لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت میں اضافہ ہوا، ان کے احترام میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ قبیلہ بنو جرہم، یہ لوگ جرہم کے لوگ مکے میں رہتے تھے، مکے سے ان کو بھاگنا پڑا، مجبور ہو کر مکے سے جب یہ فرار ہونے لگے، بھاگنے لگے، تو ان لوگوں نے زمزم کا جو کنواں تھا اس کنویں میں مٹی ڈال کے اس کنویں کو بند کر دیا اور ان کے نشانات تک اس کے مٹا دیے۔ اس کے بعد مکہ چھوڑ کے یہ لوگ بھاگ گئے۔ اس کے بعد بنو اسماعیل آئے، مکے میں بنو اسماعیل آباد ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حضرت عبد المطلب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یہ کعبے کے متولی بنے اور کعبے مکے کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی، یہ کعبۃ اللہ کے متولی بنے۔ جب یہ کعبۃ اللہ کے متولی بنے تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حتیم میں سو رہے تھے، خواب دیکھا انہوں نے، حتیم میں سو رہے تھے، خواب دیکھا، خواب میں ایک بندہ آ کے ان سے کہتا ہے کہ تم برہ کو کھودو، برہ کو کھودو۔ تو انہوں نے خواب میں پوچھا کہ برہ کیا چیز ہے، تو وہ شخص چلا گیا جس نے یہ بات بتائی تھی۔ اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے خواب دیکھا، دوسرے دن جب خواب دیکھا تو خواب میں وہی شخص آیا اور اس نے کہا کہ تم مجنونہ کو کھودو۔ تو انہوں نے کہا یہ مجنونہ کیا ہے، وہ شخص چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک بندہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم طیبہ کو کھودو۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ طیبہ کیا چیز ہے، وہ شخص چلا گیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے دن انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک بندہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ زمزم کو کھودیے۔ تو انہوں نے
پوچھا یہ زمزم کیا چیز ہے؟ تو اس نے بتایا کہ زمزم ایک کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جس کا پانی کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے، اس کنویں کو آپ کھودیے۔ خواب میں ان کو نشانات بتائے گئے، خواب میں انہوں نے نشانات بھی دیکھ لیے، نشانات بھی بتائے گئے کہ آپ اس جگہ پہ کھودیے۔ پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، صبح کا انہوں نے انتظار کیا، اس کے بعد میں اپنے بیٹے حارث کو لے کے اس جگہ پہ پہنچے اور اس جگہ کو کھودنے لگے تو قریش کے بہت سارے لوگ آ گئے، مخالفت میں کھڑے ہو گئے کہ بھئی اس جگہ پہ تم کھود نہیں سکتے، کھودنے سے انہوں نے منع کیا، اور سارے کے سارے مقابلے کے لیے آ گئے، مخالفت کے لیے آ گئے، لڑنے کے لیے آ گئے، لیکن عبد المطلب نے کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ کو کھودوں گا۔ وہ کعبۃ اللہ کے متولی بھی تھے، مکے پہ ان کی حکومت بھی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو لے کے اس جگہ کو انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ یہ کھودتے جاتے تھے، ان کے بیٹے مٹی ہٹاتے جاتے تھے، مٹی لے جا کے پھینکتے جاتے تھے۔ اس طرح سے کھودتے کھودتے انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے کنویں کی من ان کو دکھائی دے رہی۔ جیسے ہی زمزم کے کنویں کی من دکھائی دی، انہوں نے نعرے تکبیر بلند کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اسماعیل کا کنواں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کنویں کو صاف کیا، اس کے بازو میں انہوں نے حوض بنائے، مختلف حوض بنائے۔ حوضوں میں زمزم کا پانی جمع کرتے تھے، حاجیوں کو پلاتے تھے، ان کو سیراب کرتے تھے۔ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کی تھی۔ انہوں نے زمزم کے کنویں کے بازوک چھوٹے چھوٹے حوض بنائے تھے، اس میں پانی کو جمع کر کے رکھتے تھے اور حاجیوں کو یہ پانی پلاتے تھے۔ تو یہ لوگ کچھ آتے تھے، اس حوض کے اندر نہاتے تھے، حوض کے پانی کو گندا کر دیتے تھے اور خراب کر دیتے تھے۔ انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں حاجیوں کو پلانے کے لیے صاف پانی رکھتا ہوں، کچھ لوگ آ کے اس کو گندا کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تو خواب میں ان کو بتایا گیا کہ آپ یوں کہیے کہ یہ پانی صرف پینے والوں کو میں پینے کی اس سے اجازت دیتا ہوں، اس پانی سے غسل کی میں کسی کو اجازت نہیں دیتا ہوں۔ آپ یہ کہیے، لوگوں میں اس کا اعلان کر دیجئے۔ عبد المطلب نے صبح ہوتے ہی لوگوں میں اعلان کیا کہ بھئی اس پانی کو صرف پی سکتے ہیں، اس پانی سے نہا نہیں سکتے ہیں، یہ اعلان انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد کچھ شریر قسم کے لوگ اس حوض سے نہانے لگے، اس پانی کو گندا کرنے لگے، تو ان کے جسموں پہ عجیب قسم کے پھوڑے پھنسیاں اور بیماریاں آنے لگی۔ ایک سے دو، دو سے تین، کئی لوگوں کو ایسا ہوا۔ لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ عبد المطلب نے جن حوضوں میں پانی جمع کر کے رکھا ہے، ان حوضوں کو کوئی خراب کرنا چاہتا ہے، گندا کرنا چاہتا ہے تو وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے اس سے چھیڑ چھاڑ کو چھوڑ دیا۔ اس طرح سے زمزم کا کنواں جو کئی دنوں سے چھپا ہوا تھا، اس کے نشانات مٹے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں اشارہ دے کے اللہ رب العزت نے اس کو کھودنے کا حکم دیا۔ کھودنے پہ وہ کنواں برآمد ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے حوض بنائے، اس میں پانیوں کو جمع کیا اور سارے حاجیوں کو اس سے سیراب کرنے لگے۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اور جب کنواں کھودا جا رہا تھا، چونکہ یہ اکیلے تھے، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا ایک بیٹے کے علاوہ، تو انہوں نے اس موقع پہ ایک نظر مانی تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ اگر آپ مجھے 10 لڑکے دیں گے اور وہ لڑکے نوجوان ہو جائیں گے اور وہ لڑکے میرے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے لگیں گے تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پہ قربان کر دوں گا، ایک بیٹے کو تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ یہ عجیب نظر انہوں نے مانی کہ 10 بیٹے اگر آپ مجھے دیں گے اور 10 بیٹے بڑے ہو جائیں گے اور کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے لگیں گے تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ یہ نظر انہوں نے مانی۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، 10 لڑکے اللہ رب العزت نے ان کو دیے۔ جب 10 لڑکے، یہ نظر ان کی پوری ہو گئی، جب انہوں نے جو نظر مانی تھی، 10 لڑکوں کی اللہ سے جو دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو سن لیا اور 10 بیٹے ان کو دے دیے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ یہ خانہ کعبہ کے پاس میں سو رہے تھے، کوئی شخص خواب میں آیا، آ کے اس نے کہا کہ عبد المطلب تم نے اس بیت اللہ کے مالک کے لیے جو نظر مانی تھی اس نظر کو آپ پورا کیجئے۔ آپ نے اس بیت اللہ کے مالک کے لیے جو نظر مانی تھی اس نظر کو آپ پورا کیجئے۔ خواب میں کسی شخص نے آ کے کہا، اب یہ نیند سے بیدار ہو گئے، اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، بیٹوں کو جمع کر کے بیٹوں سے مشورہ لیا اور کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، میں نے جو نظر مانی تھی اس نظر کو پورا کرنے کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، بیٹے کی قربانی مجھ سے مانگی جا رہی ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے۔
تو بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی نظر پوری کر لیجئے، آپ اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ تو اب کس بیٹے کو ذبح کیا جائے؟ تو قرعہ اندازی کی گئی، چٹھیوں پہ نام لکھے گئے، چٹھیوں پہ نام لکھ کے چٹھیاں اچھالی گئیں، اس کے بعد ایک چٹھی اٹھائی گئی، اس کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے والے ہیں، آگے چل کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہلے سے طے ہیں، جو ہونا ہے پہلے سے طے کر دیا گیا ہے۔ چٹھی میں قرعے میں نام آتا ہے حضرت عبداللہ کا، حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے۔ ان کی جو بہنیں تھی وہ سامنے آ گئی، سامنے آ کے بہنوں نے کہا کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ محبوب تھے اپنے والد کو، حضرت عبد المطلب کے سب سے زیادہ محبوب بیٹے تھے حضرت عبداللہ، چہیتے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، قرعے میں نام ان کا نکلا، اب یہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بہنیں سامنے آ جاتی ہیں اور بہنیں سامنے آ کے کہتی ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ ایک ترکیب کیجئے۔ بیٹیوں نے ترکیب بتائی کہ بھئی آپ ایسا کیجئے، 10 اونٹوں کا نام لکھیے اور عبداللہ کے نام پہ 10 اونٹوں کے نام پہ قرعہ اندازی کیجئے، اگر 10 اونٹوں کا نام نکل آتا ہے تو 10 اونٹوں کی قربانی دے دیجئے۔ ایک آدمی کی دیت اس وقت 10 اونٹ تھے، تو یہ طے ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بھئی ٹھیک ہے، مشورہ صحیح لگتا ہے۔ 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے نام پہ قرعہ اندازی کی گئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھائے گئے، پھر قرعہ اندازی کی گئی، پھر انہی کا نام نکلا، اس طرح سے 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹ ہو گئے تو حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکل آیا، تو 100 اونٹوں کی قربانی انہوں نے دی صفا مروہ کے درمیان میں۔ اسی وقت سے پہلے ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ تھی، اسی وقت سے ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ مقرر ہوئی، تو 100 اونٹوں کو انہوں نے ذبح کیا اور اپنی نظر کو انہوں نے پورا کیا۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا اور آپ علیہ السلام کا جو خاندان تھا، اس خاندان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ گئی، ان کے احترام میں لوگوں کے اور اضافہ ہو گیا۔ وہ کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ لوگ کعبے کے لیے طواف کے لیے آتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، حج کرتے تھے۔ یہ چیز یمن کا ایک حاکم تھا ابرہا، اسے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، وہ عیسائی تھا، اس نے کلیسا بنایا، اس نے کلیسا بنا کے خوبصورت بنایا، خوبصورت بنا کے اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی تم کو اب وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ آپ تم اس کا حج کرو، یہیں پہ اس کا تم طواف کرو، لوگوں کو اس کا پابند بنایا۔ لیکن لوگ زمانے جاہلیت میں بھی کعبے کا احترام کرتے تھے، اس کی عظمت کرتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، ننگے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کو پہن کے کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ کپڑے اتار کے برہنہ دن کے وقت میں مرد طواف کرتے تھے اور عورتیں رات کے وقت میں برہنہ طواف کرتی تھی، تو یہ ان کا اپنا مزاج تھا، کعبے کی عظمت وہ لوگ کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ کعبے کے ٹکر پہ کعبہ بنایا جائے، کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنایا جائے، لوگوں کو پابند بنایا جائے کہ اس کا حج کریں، اس کا طواف کریں، یہ چیز ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی۔ تو قبیلے بنو کنانہ کا ایک شخص گیا اس کلیسا میں ابرہا کے، اور جا کے اس نے اس میں غلاظت کر دی اور اس کو گندا کر دیا اور اس کو خراب کر دیا۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا ابرہا نے، تو یہ آگ بگولا ہو گیا اور غصہ ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا، کعبۃ اللہ کو میں گرا دوں گا۔ اس کے بعد ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبے کو ڈھانے کے لیے چلا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھا۔ جب یہ آگے بڑھا، عرب کے مختلف قبیلوں کو پتا چلا کہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر پوری فوج کے ساتھ میں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، تو مختلف قبیلے اس کے مقابلے کے لیے سامنے آ گئے اور انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکے، سب شکست کھاتے گئے، بھاگتے گئے۔ ابرہا آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، اس کے بعد ایک جگہ جا کے اس نے پڑاؤ ڈالی، اور وہاں سے عبد المطلب کو اطلاع پہنچی کہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے۔ جہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈالی تھی وہاں پہ مکے کے لوگوں کے اونٹ چل رہے تھے، اس میں عبد المطلب کے 100 اونٹ تھے۔ ابرہا نے 100 اونٹوں پر قبضہ کر لیا، 100 اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب کو اطلاع دی گئی کعبے کو ڈھانے کے لیے ابرہا آ رہا ہے،
ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ میں آ رہا ہے، پوری فوج کے ساتھ میں آ رہا ہے، فوج ہے، اس کے ساتھ طاقت ہے، اس کے ساتھ اسلحہ ہے اور ہاتھیوں کا لشکر ہے، ہم مقابلہ اس کا کر نہیں سکتے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کوئی تدبیر نکالیے۔ تو عبد المطلب کے سامنے جب یہ بات آئی، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم مکہ خالی کر کے چلے جاؤ، کعبہ یہ اپنے کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے، کعبے کو کوئی ڈھا نہیں سکتا، کعبے کو کوئی گرا نہیں سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ عبد المطلب نے لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد کہا کہ تم مکہ خالی کر کے چلے جاؤ، باہر نکل جاؤ، میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں، اس سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ عبد المطلب بہت ہی خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی دی تھی ایسی کہ ان کے چہرے کو کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا، مرعوب ہو جاتا، عجیب رعب اور دبدبہ اللہ نے ان کے چہرے میں رکھا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب، انتہائی حسین اور جمیل اور خوبصورت، چہرے کو پہلے مرتبہ کوئی دیکھے پہلی مرتبہ گھبرا جائے، اس کے جسم میں ایک رعب اور خوف اور ڈر اور دبدبہ طاری ہو جائے۔ یہ گئے ابرہہ سے ملنے کے لیے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ میں اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ حضرت عبد المطلب کو دیکھتا ہے اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے گھبرا کے اور فوری تخت سے نیچے آتا ہے اور ان سے ملاقات کرتا ہے، ان کو بٹھاتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، بات چیت کر کے ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیسے آنا ہوا۔ تو جب سوال کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے 100 اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، 100 اونٹوں کو غصب کر لیا ہے، ان اونٹوں کے بارے میں بات کرنے میں آیا ہوں، وہ اونٹ میرے حوالے کر دے، میں اونٹوں کو لے کے چلا جاؤں گا۔ تو اس کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ بھئی آپ قریش کے سردار ہیں، مکے کی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، میں سمجھا تھا کہ آپ بات کرنے آئے ہیں کعبے کے سلسلے میں، چونکہ تمہارے آبا و اجداد کا قبلہ ہے وہ، اس کو ڈھانے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس کے بارے میں تو آپ کچھ بات نہیں کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں اپنے اونٹوں کے بارے میں، آپ کو فکر لگی ہے اپنے اونٹوں کی، آپ اپنے آبا و اجداد کے کعبے کے سلسلے میں، اپنے آبا و اجداد کے دین کے سلسلے میں، کعبے کے سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، تاریخی جملہ جو کہا انہوں نے یہ کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کے بارے میں سوچوں گا۔ ان للبیت ربا سیحمی، بیت اللہ کا جو رب ہے وہ بیت اللہ کے بارے میں سوچے گا، میں اونٹوں کا رب ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، کعبۃ اللہ کا رب کوئی اور ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، مجھے اس کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ بول کے اپنے اونٹوں کو لے کے چلے، سارے اونٹوں کو انہوں نے کعبے کی نظر کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ لوگوں کو لے کے کعبۃ اللہ کے صحن میں گئے، دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کی اور اللہ سے دعائیں مانگی اور کہا کہ اللہ یہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آئے ہیں، طاقت کے نشے میں چور ہو کے آئے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ان سے مقابلہ کرنے کی، ہمارے پاس قوت نہیں ہے ان سے مقابلہ کرنے کی، آپ اپنے گھر کی حفاظت کیجئے۔ یہ دعائیں مانگ کے ابو طالب قریش کے لوگوں کو لے کے وہاں سے نکلے اور اب ابرہہ آگے بڑھنے لگا۔ لوگ پہاڑوں پہ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، دیکھیں گے۔ یہ دیکھنے کے لیے لوگ پہاڑوں کے اوپر سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ ابرہہ کا جو لشکر تھا اس کے لشکر کے اوپر پرندوں کا ایک جھنڈ آ گیا، پرندوں کے غول آ گئے، جھنڈ آ گئے، پرندے آ گئے، ان کے ہاتھوں میں کنکریاں، پنجوں میں کنکریاں، ان کے چونچوں میں کنکریاں، ہر پرندہ 3 کنکریاں لے آیا اور وہ کنکریاں ان کے چونچوں میں ہے، ان کے پنجوں میں ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے، چڑیوں نے اپنے چونچوں سے، پنجوں سے کنکریوں کو نیچے پھینکنا شروع کیا۔ جب وہ کنکری نیچے گرتی تھی، جس کسی کے سر پہ لگتی تھی اس کو پورا چیرتے ہوئے زمین میں دھس جاتی، گولی کا کام کرتی تھی۔ اس طرح سے ان معصوم پرندوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کا سارا لشکر ڈھیر ہو گیا، ہاتھی ادھر ادھر بھاگنے لگے، لوگ منتشر ہو گئے۔ ابرہہ اپنی جان بچا کے بھاگنے لگا، اس کو بچا کے لے جایا گیا، لیکن چیچک کے دانے اس کے اوپر نمودار ہوئے۔ اس کے بعد اس کا جسم گلنا اور سڑنا شروع ہوا، اس کے بعد میں اس کے جسم سے خون اور پیپ بہنے لگا، اس کے بعد جسم کا ایک ایک عضو کٹ کٹ کے گرنے لگا، اس کے بعد سینہ پھٹا اور اس کا دل باہر نکل آیا اور وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ مقابلے کو چلا تھا، اللہ کے گھر کو ڈھانے
ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھ تیرے مقابلے کے لیے ہم کس کو بھیجتے ہیں؟ سب سے کمزور مخلوق کو، چھوٹے سے پرندوں کو، معصوم پرندوں کو، ہاتھوں میں منہوں میں چونچوں میں کنکریاں لیے ہوا ہے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سارا کا سارا لشکر ڈھیل ہو گیا۔ اسی سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آیا تھا طاقت کے نشے میں چور ہو کے، اللہ رب العزت نے چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے ان سارے کے سارے ہاتھی کے اس لشکر کو ڈھیر کر دیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہوئے، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر کے ان کو چھوڑ دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ جو واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 50 یا 55 دن پہلے، آپ کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے سے قریش کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ گئی، قریش کا احترام لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ گیا۔ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے عبد المطلب نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی، اس کے نتیجے میں پرندوں کو بھیجا اور پرندوں کے ذریعے سے ہاتھی کا جو لشکر تھا سب کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کیا۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور بچوں کو سنانے اور بچوں کے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔